سب سے بڑا جو دھوکہ پاکستانی قوم کو ہماری حکومتیں دیتی ہیں وہ ان کی تعلیم کے اوپر جو توجہ نہیں ہے نا، وہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو اس قوم کو دیا جاتا ہے۔ اگر یہ بچے پڑھ لکھ جائیں تو یہ ہم سب کو پوچھیں گے، کیانی صاحب کو، کھوسا صاحب کو، ملک احمد خان کو، یہ سوال اٹھائیں گے بچے۔ دیکھیں یہ ملک صاحب، دوست محمد صاحب، آپ نے خود ہی کہا کہ ٹائم فریم جو ظاہر ہے 7 مہینے میں آپ جو اتنا لمبا ادوار رہا ان حکومتوں کا، کیا اس میں کنٹریبیوٹ ہوا؟ کیا اس میں یہ ابھی جو حالت ہے اسکولوں کی یا اسپتالوں کی، فارچونیٹلی جو ابھی اتفاق سے جایا جاتا ہے ہاسپٹل میں، ایک ایک بیڈ پہ 3 4 لوگ لیٹے ہوئے ہیں، کوئی یہ اوور نائٹ چیزیں نہ بدل سکتی ہیں؟ ہم نے پوری پالیسی بھی فرسٹ ٹائم ایور، آپ کے جتنے اداروں کی پالیسیز ہیں وہ ہم نے ڈرافٹ کر کے کچھ آرڈیننس لے کے آئے ہیں، کچھ ہم نے امینڈمنٹس کی ہیں، بٹ دے آر ناٹ ریڈی۔ ابھی ان کے جو ایشو ہے ملک صاحب، آج بھی بیل ہے، آج بھی ایشو ان کا کرپشن ہے، آج بھی ان کا ایشو اپنی ذات کی گرد گھومتا ہے، آج بھی یہ بیٹھ کے یہ باتیں نہیں کرنا چاہتے، نہ اسمبلی میں یہ باتیں اٹھاتے ہیں، نہ ان کا یہ فوکس ہے، نہ پہلے تھا نہ آج ہے۔ میں تو کو کہتا ہوں کہ آئیں، یہ کہتے ہیں بالکل ہم تیار ہیں، گورنمنٹ تیار ہے، آگے آپ یہ کٹے انڈے اور مرغیوں کا کاروبار کو چھوڑیں اور یہ ہسپتالوں کے اوپر اور ایجوکیشن کے اوپر توجہ دیں۔ اسپتالوں میں انشاءاللہ آپ جو بات کریں، میں بالکل، ہم نے پوری فرسٹ ٹائم، آپ کو پتہ ہے کوئی آپ کی ایون پالیسی تک نہیں تھی، ان کی پالیسی تک نہیں تھی۔ ملک احمد صاحب دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی، یہ 2 کام جو ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے نا، یہ سر گریجول ہوتے ہیں۔ جب میں نے لیا تو میرے پاس ایک کی پرفارمنس انڈیکیٹر تھا فرام 1 to 10 کہ کن چیزوں میں بہتری آنی چاہیے، تو اس میں ہو سکتا ہے میں 3 یا 4 کے لیول پر گیا ہوں، 5 پر گیا ہوں، یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا۔ یا تو آپ اس میں آپ اپنی انویسٹمنٹ بڑھا دیں، آپ اس کو، آپ کے پاس گورنمنٹ آئی ہے، اگر میرا 2% ایجوکیشن کے لیے، ملک صاحب آپ کا 0.91% ہے، 2% نہیں ہے، دنیا میں 0.9% نہیں ہوتا۔ ایک سیکنڈ سر، مجھے نہیں، ویسے میں آپ سے سوال اس لیے پوچھیں کہ آپ ایک بات کریں، 0.91% کون سا بجٹ ہوتا ہے؟ مجھے صرف آپ کو ایک بات، obviously کیونکہ اب آپ ایک ایسے پورٹ فولیو پر ہیں کہ آپ کو، آپ کے ڈپارٹمنٹس نے، آپ کی منسٹریز نے بڑی بریفنگز دی ہوں گی، میں آپ کو ایک بالکل باٹم لائن اس کی بتا رہا ہوں، بیسک اس کی فاؤنڈیشن بتا رہا ہوں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن 2 کام ایسے ہیں جو گریجول ہوں گے۔ 1 سال میں آپ کچھ بہتری کریں گے، آپ کی اچیومنٹ کا اشاریہ بہتر ہو جائے گا، دوسری میں بہتر ہوگا، تیسری میں بہتر ہوگا۔ آپ کا بہت بڑا ایشوز تھے اس کے اوپر، آپ کا علاقہ پورے پاکستان کا لارجلی ڈپرائیوڈ تھا ان فیسلٹیز کے ساتھ، آپ ان کو دے رہے ہیں، آہستہ آہستہ دے رہے ہیں۔ آپ بھی 5 سال کے بعد میں آپ سے کوسچن کروں گا، میں آپ سے پوچھوں گا، آپ پیسے بڑھائیں، آپ جتنے بھی بڑھائیں گے پھر بھی آپ نے گریجول کرنا ہے اس کو۔ آپ جب بھی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پچھلے 40 سال میں، تو پچھلے 40 سال میں ٹھیک ہے کہیں پر کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، کہیں بہتری ہوئی ہوگی۔ 5 سال آپ کے کے پی کے اگر ہم رکھیں گے تو وہ باقی 40 سالوں سے مختلف قطعاً نہیں ہیں، وہ میں نے دیکھے ہیں خود جا کر، ایک ایک چیز کو نوٹ کیا ہے، اور پھر ان کی جو پوزیشنز تھی ان کو سب کو دیکھا ہے۔ سو فار گڈنس سیک سر، اب آپ کچھ بنیادی باتوں پر، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ میں جو ریپڈ بس ٹرانسپورٹ کا منصوبہ بنا رہے ہیں نا، اس کے اوپر تو وہ ہم نے ٹرافی دینی ہے سر، جو بھی کریں، لیکن سر وہ آپ کے BRT کے اگر آپ نے بجٹ نہیں بڑھایا ٹرافی آپ کو ملے گی، پرویز خٹک صاحب کو ٹرافی ملے گی۔